السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء أذكر الله وصلوا النبي لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. آج میرے پاس دو قصے ہیں اور دونوں مرعب آخری درجے کے خوفناک قصے. ایک قصہ ہے عراق سے اور دوسرا قصہ سوڈان. دونوں انتہائی درجے کے مرعب ہیں. شروع کرتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میرا نام احمد اور میں کردی ہوں جو کہ عراق میں کردستان کا حصہ ہے، لیکن ہم لوگ سوریہ میں رہتے ہیں. ابو نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ واپس عراق چلے جائیں کیونکہ یہاں کے حالات صحیح نہیں، جنگی علاقے ہیں. ابو واپس عراق میں اپنے بھائی کو یعنی میرے چچا کو فون کرتے ہیں کہ بھئی ایسے ایسے ہم لوگوں نے آنا ہے تو کوئی ہمارے لیے گھر کرائے کے لیے تلاش کرو. اس نے کہا دوسرے کسی گھر میں کیوں جانا ہے، ہم لوگ ترکیہ جا رہے ہیں تو آپ لوگ اسی گھر میں رہ لو. تو ابو نے کہا یہ تو سب سے اچھا ہے. ہم لوگ سارے یہاں سے نکلتے ہیں اور عراق آ جاتے ہیں اپنے چچا کے گھر میں. چچا لوگ آلریڈی ہمارے آنے سے پہلے ترکیہ جا چکے تھے. ہمارے ہمسایوں کے ساتھ سلام دعا ہوتی ہے جو ہمارا بڑا اکرام کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگ شروع سے ہی سوریہ چلے گئے ہوئے تھے. ابو جوانی میں بھی وہاں چلے گئے تھے، ہم لوگ جا کے وہاں پیدا ہوتے ہیں. محلے داروں کے ساتھ ہماری سلام دعا ہوتی ہے. ایسے ہی ایک دن ایک عورت میری اماں کو کہتی ہے کہ آپ لوگ اپنے واش روم میں مرغیوں کیوں بند کر دیتے ہو، کیونکہ ساری رات وہاں مرغیوں کی آواز آتی ہے یا اور بھی کسی طرح کی جانوروں کی آوازیں آتی ہیں. میری امی کہتی ہے کہ تم سچ کہہ رہی ہو کہ ہمارے واش روم میں مرغیوں کی آواز آتی ہے، جبکہ ہم نے تو کوئی مرغی بھی نہیں رکھی ہوئی. لیکن میری امی نے کوئی بھی اس کے اوپر دھیان نہیں دیا. ایک ہمسائی کوئی ذکر کر رہی ہے کیسے اس کو ہمارے واش روم سے مرغیوں کی آوازیں جاتی ہیں، وہ بھی رات کے آخری پہر میں. لیکن یہ موضوع ختم ہو گیا. ایسے ہی ایک دن میں تھک ہار کے آیا گھر میں اور آ کے سو گیا. رات کو مجھے میری امی اٹھاتی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ امی میرے سرہانے کھڑی ہے لیکن کچھ بول نہیں رہی، صرف امی نے مجھے ہلایا تھا جس وجہ سے میں اٹھ گیا. تو میں آنکھیں کھول کے دیکھتا ہوں کہ میری امی کھڑی ہے لیکن کوئی بات چیت نہیں کر رہی. تو میں سوچتا ہوں کہ یار میں نے تو دروازہ بند کیا تھا، امی کیسے اندر آ گئی؟ یعنی میرے ذہن میں یہ سوچیں آ رہی ہیں. بہرحال میں نے کہا ہاں اماں بولو، لیکن میری امی میری جواب نہیں دیتی. تو میں اٹھتا ہوں جا کے تاکہ میں لائٹ آن کروں. میں جا کے سب سے پہلے دروازے کو ہاتھ لگاتا ہوں جو لائٹ کے بٹن کے بالکل ہی ساتھ. تو حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ دروازہ تو لاک ہے. تو میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں امی وہاں کھڑی ہے. تو میں بلب آن کرتا ہوں. جو ہے میں بلب آن کر کے دیکھتا ہوں میری امی وہاں پر نہیں ہے. میرے اندر اس وقت خوف کی لہر دوڑتی ہے. ابھی تو میں نے امی کو دیکھا جو کہ بند کمرے سے بھی اندر آ گئی، لیکن اب کہاں گئی؟ میں کمرے سے بھاگ کے نکل کے جاتا ہوں امی کے کمرے میں. تو جا کے دیکھتا ہوں کہ میری امی تو سو رہی ہے. امی یہاں سو رہی ہے تو وہاں کون تھی؟ میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی امی کو یہ معاملات بتاؤں، لیکن ڈرتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے جھوٹا ماننا ہے کہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، کسی نے میرے اوپر یقین نہیں کرنا. اب میں کمرے میں جا کے نہیں سوتا، بہرحال میں سو جاتا ہوں. جب صبح اٹھتے ہیں تو میرا چھوٹا بھائی امی کو جا کے کہتا ہے کہ رات کو آپ مجھے ادھر سے آ کے کیوں اٹھا رہی تھی؟ تو میری امی کہتی میں نے تمہیں نہیں اٹھایا. کہتے امی میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے مجھے اٹھایا، میں تم سے بات کرتا ہوں لیکن تم مجھے جواب نہیں دیا، پھر تم چلی گئی، میں سو گیا. اب میں یہ چیزیں سن رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یار سیم معاملہ جو میرے ساتھ ہوا اس کے ساتھ بھی ہوا. اب میں امی کو کیا بتاؤں کہ چھوٹا بھائی میرا آلریڈی بتا چکا ہے. تو امی اس سے انکار کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. اب اگر میں بتاتا ہوں تو امی نے یہ کہنا ہے تم نے چھوٹے بھائی سے قصہ سن کے گھڑ لیا، اب تم مجھے وہی سنا رہے ہو. لہٰذا میں نے کچھ بھی نہیں بتایا. لیکن ہمیں نہیں پتا تھا آگے ہمارے لیے کون سی مصیبتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں. مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہمارے گھر میں جن ہے جس نے میری امی کی شکل دھاری ہوئی ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں مجھے اپنے گھر سے ہر ٹائم ڈر لگا رہتا تھا جو میرے ساتھ اس رات معاملہ ہو گیا تھا. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر روز ہم لوگ اپنی امی کو دیکھتے تھے لیکن ہماری امی کے بال چھوٹے تھے، جبکہ جو ہمیں ہماری ماں دکھتی ہے اس کے بال لمبے تھے. ہماری امی کی ہائٹ چھوٹی ہے، اس کی ہائٹ بڑی تھی. اب ہمیں فرق اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا اس جنی میں اور ہماری امی میں. آپ بھی تصور کریں کہ کوئی جنی آپ کی ماں کی شکل اختیار کر کے آپ کو جگائے یا آپ کے سامنے گھومے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی.
ایسے ہی ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ مجھے فیل ہوا کہ میرے کمرے میں کچھ ہے، یعنی میرے علاوہ بھی میرے کمرے میں کوئی ہے۔ تو میں اپنا کمبل اپنے منہ کے اوپر دے کے اعوذ باللہ پڑھتا ہوں، کچھ اذکار کرتا ہوں تاکہ یہ جو ہے یہ جہاں سے چلی جائے، کیونکہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کمبل تھوڑا سا اٹھا کے تو دیکھتا ہوں سامنے وہی عورت کھڑی ہے، اس کا منہ دوسری طرف تھا لیکن وہ آگ جلائی ہوئی تھی۔ اس کی کمر سے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ میری امی نہیں بلکہ یہ وہی جننی ہے۔ میں دوبارہ اوپر کمبل لے کے دعائیں کرتا ہوں، اذکار کرتا ہوں کہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی کوئی نہیں، لیکن جب میں کمبل اٹھا کے سامنے دیکھتا ہوں جو عورت کی پیٹھ میری طرف تھی منہ دوسری طرف تھا، وہ اچانک اپنا سر گھماتی ہے، جسم اس کا سامنے طرف کھڑا ہے، اس کا سر ایک دم پیچھے آتا ہے اور اس کی شکل دیکھ کے اسی ٹائم میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن میں ہوش میں آتا ہوں، جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کہتا ہوں اب کچھ بھی نہیں کر سکتا، اب میں سیدھا ابو کو جا کے بتاؤں گا کہ یہ معاملات ہے، جبکہ دوسرے بہن بھائی بھی ابو کو بتا چکے تھے لیکن ابو نے کسی کی بات نہیں مانی۔ میں بھی جب جا کے اپنے ابو کو بتاتا ہوں تو ابو نے بالکل بھی میری بات کے اوپر کان بھی نہیں دھرے، جیسے کہ ہم لوگ وہم کہہ رہے ہیں یا ہمیں وہم ہے یا ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابو نے بالکل بھی ہمارا بات کا احترام ہی نہیں کیا، یہاں تک کہ ان سب سے بڑا کام ہو گیا۔ ایسے ہی ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے کمرے میں لوگ ہیں، تو میں آنکھیں کھول کے دیکھتا ہوں مگر نہ میں ہل سکتا ہوں نہ میں بول سکتا ہوں، ایسے جیسے کسی نے مجھے باندھ دیا ہو، میری زبان کو باندھ دیا۔ میرے کمرے میں دیکھتا ہوں کہ ایک نہیں دو نہیں بہت زیادہ لوگ ہیں، ان میں ایسے ہیں جو لمبے تھے، ان میں کچھ ایسے تھے جو چھوٹے قد کے تھے لیکن ان کی ٹانگیں ایسی تھی جیسے بکریوں کی ٹانگیں ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں چیخ ماروں یا میں کچھ بول ہی پاؤں یا میں یہاں سے اٹھ پاؤں، لیکن نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسے جیسے مجھے کسی نے بالکل باندھ دیا یا ایسے کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں ہل ہی نہیں سکتا، مگر میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا، میں حقیقت میں دیکھ رہا تھا۔ ان کی بعض کی شکلیں بھی بکریوں جیسی تھی، جسم انسانی، ٹانگیں لمبی لمبی اور شکل ان کی بکریوں کی، بعد کی ٹانگیں بکریوں والی تھی۔ وہ اس قدر خوفناک منظر تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں اعوذ باللہ پڑھوں لیکن نہیں، جہاں تک کہ وہ سارے آگے تو میرے چارپائی کے گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ کچھ ہم یعنی کچھ پڑھتے ہیں، وہ ان کی زبان جیسے افریقی زبان تھی ویسی تھی، نہ وہ عربی تھی نہ کوئی انگلش نہ کوئی، افریقی زبان سے ملتی جلتی ان کی زبان تھی۔ ہنستے ہیں، ان کی آوازیں جانوروں جیسی تھی، بکریوں جیسی ان کی آواز بھی ان کی بکریوں جیسی تھی۔ مجھے برداشت نہیں ہوا یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن جب مجھے ہوش آتا تو میں بھاگتا ابو کے پاس جاتا ہوں، جا کے میں ابو کو بتاتا ہوں جو میں نے دیکھا۔ اس دفعہ ابو میری بات سن کے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی میرے ابو نے یہی کہا کہ تیرا وہم ہے یا تو نے خواب دیکھا۔ یہاں تک کہ ایک دن ابو کام سے واپس آئے اور سیدھا واش روم گئے، واش روم میں بھی ان کو کچھ لمحے ہوئے ہوں گے کہ بھاگتے ہوئے باہر آ گئے۔ تو میری امی کہتی ہے خیریت؟ کہتے ہیں کہ میں نے واش روم میں ایک خوفناک عورت دیکھی ہے، اس کی شکل بڑی مرعب تھی، وہ میری طرف آ رہی تھی۔ اب ابو کو یقین ہو گیا کہ اس گھر میں واقعی جنات ہیں۔ معذرت کے ساتھ ابو کو یہ یقین تب ہوا جب میرے چھوٹے بھائی کے اوپر جنات آ چکے تھے۔ میرے بھائی کی عمر 10 سال تھی۔ شروع میں اس کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ چپ رہتا تھا، نہ بولتا تھا نہ کسی کے ساتھ کھیلتا تھا، بلکہ ایک ہی طرف بیٹھا رہتا تھا، اور جب کبھی بات کرتا تھا تو وہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ کسی کے ساتھ بات کرتا تھا، اور وہ عربی یا کردی زبان نہیں بولتا تھا، وہ افریقی ٹائپ کی کوئی زبان تھی، یعنی ایسی زبان تو پہلے میں نے کبھی بھی نہیں سنی۔ اب بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی گھر ملے تو ہم لوگ وہاں چلے جائیں، لیکن کوئی گھر نہیں ملتا، اور اگر کوئی ملتا ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگا کرایہ ملتا ہے، یہاں تک کہ بھائی کی طبیعت زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی۔ تو ایک دن ایسے ہی بھائی کو شیخ کے پاس لے کے گئے، تو جب شیخ نے پڑھائی شروع کی تو پتہ چلا کہ چھوٹے بھائی کے اوپر ایک دو نہیں کئی سو تعداد کے جنات اس کے اوپر ہے چمٹ چکے ہیں۔
یعنی جتنے بھی جنات ہمارے اس گھر میں رہتے تھے وہ سارے کے سارے چھوٹے میرے بھائی کے اوپر آ چکے تھے۔ شیخ نے کافی ٹائم لیا پڑھائی کرنے میں، یعنی ہمیں کافی دن لگ گئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ فرق تب پڑا جب ہم نے گھر چینج کر لیا۔ اس کے بعد کبھی بھی نہ تو ہم نے نئے گھر میں کوئی چیز دیکھی، نہ چھوٹے بھائی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا، نہ ہم نے کبھی کوئی چیز دیکھی۔ الحمدللہ وہ جو جنات تھے وہ اسی گھر میں تھے، اور جب تک ہم وہاں رہے وہ ہمیں اذیت دیتے رہے۔ یہ میرا قصہ تھا۔ اب دوسرا قصہ شروع کرتے ہیں دوستو۔ یہ قصہ سوڈان سے ہے اور یہ بھی بہت مرعب ہے۔ عمر اپنا واقعہ بیان کرتے کہ جب میں میٹرک کیا، اب مجھے کالج جانا تھا خرطوم میں۔ یہ خرطوم سوڈان کا کیپٹل سٹی ہے۔ میں وہاں ٹرانسفر ہوتا ہوں تو مجھے رہائش ملتی ہے ہاسٹل میں۔ تو میں ابو کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں کہ ابو، میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے ذرا دوست نہیں ہے، نہ میں دوست رکھنے والا ہوں، میں خاموشی پسند ہوں اور علیحدہ رہنا پسند کرتا ہوں، تو پلیز میرے لیے ایک کمرہ ہی مجھے کرائے کے اوپر دے دیں تاکہ میں ہاسٹل سے جان چھڑوا سکوں۔ یہاں پر بہت زیادہ اسٹوڈنٹ رہتے ہیں اور بہت شور شرابہ ہوتا ہے، اور مجھے شور شرابہ بالکل بھی پسند نہیں۔ تو ابو کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم دیکھو، انشاءاللہ میں تمہیں لے دیتا ہوں۔ ایسے ہی میں ڈھونڈتا ہوں، مجھے ایک کمرہ مل جاتا ہے، لیکن وہ کمرہ ڈبل سٹوری گھر تھا، اس کی چھت کے اوپر ایک کمرہ انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ کمرہ مجھے مل گیا۔ تو میرے لیے وہ بہت اچھا تھا، کیوں کہ رات کو میں کمرے سے باہر بیٹھوں گا، ٹھنڈی ہوا لوں گا، فریش ہوا ڈن کرتا ہوں۔ اب میں جا کے مارکیٹ میں اپنے متعلق جو مجھے چیزیں چاہیے تھی کمرے کے لیے، میٹرس وغیرہ، چارپائی وغیرہ، وہ میں لے کے اپنا کمرہ تیار کرتا ہوں، جو میرے لیے بہت اچھا تھا۔ پہلے دن میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، دوسرے دن میں کالج سے واپس آتا ہوں، آ کے دیکھتا ہوں کہ میرے کمرے کا سارا سامان بکھرا ہوا ہے، لیکن رات کو میرے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوا۔ پھر دوسرے دن بھی جب میں واپس آیا تو ویسے ہی پہلے کی طرح میرا سارا سامان بکھرا پڑا ہوا۔ میں سوچتا ہے یار میرا سامان کون گراتا ہے؟ تو مجھے لگا کہ شاید کہ میرا کمرہ اوپر ہے، ہوا آئی ہو، اس وجہ سے میرا سارا سامان بکھر گیا، یا کوئی بلی آئی ہو، اس نے میرا سامان بکھیر دیا۔ لیکن اس رات جب میں سارا اپنا سامان لگا کے سیدھا کر کے تو اپنی کتاب لے کے کرسی کے اوپر بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، اور وہ میری کرسی ہلنے والی تھی، میں ہل رہا ہوں اور کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میرے ہاتھ سے کتاب گرتی ہے اور میرے ہاتھ کرسی کے نیچے آ جاتے ہیں، جیسے کسی نے مجھے کرسی کے اوپر باندھ دیا ہو۔ میں ہاتھ نہیں ہلا سکتا، میں کرسی جو آگے ہلا رہا تھا اب میں کرسی بھی نہیں ہلا سکتا، بولنا چاہتا ہوں، چیخ مارنا چاہتا ہوں، بالکل میرا بند، صرف میری آنکھیں ہل رہی تھی، میں منظر دیکھ رہا تھا۔ میں سوچا تھا کہ یار یہ اچانک مجھے کیا ہو گیا۔ اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلتا ہے تھوڑا تھوڑا، کیا دیکھتا ہوں کہ واش روم سے ایک بچہ نکلا ہے، چھوٹا بچہ۔ وہ بچہ بالکل نارمل انسان کا بچہ تھا، بلکہ سوڈان تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ کالے ہیں، لیکن وہ بچہ گورا تھا، اور وہ نکل کے تو میری طرف دیکھ کے تو مسکراتا ہے۔ واللہ میرے لیے وہ حادثے سے بڑھ کے تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ چیخ ماروں، چلاؤں، اعوذ باللہ پڑھوں، لیکن میں اس کے اوپر قادر نہیں تھا، بلکہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہل تک نہیں سکتا، بلکہ میں صرف اس بچے کو دیکھتا جا رہا ہوں۔ وہ بچہ دوڑ لگاتا ہے میرے کمرے میں، واش روم میں جاتا ہے، باہر نکلتا ہے، بھاگتا ہوا واش روم میں جاتا ہے، بھاگتا ہوا باہر نکلتا ہے، پھر میری طرف دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اب مجھے لگا کہ جیسے خوف سے میری روح نکل جائے گی۔ پھر وہ بچہ رکا، اور ایسے جیسے وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے میرے سامنے، کوئی سیڑھی نہیں ہے وہاں پر، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، چھت کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ چھت کے ساتھ جا کے لگ گیا۔ جب وہ چھت کے ساتھ جا کے لگا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، میرے اوپر ایسے جیسے کسی نے پہاڑ رکھ دیا، اس قدر میں مرعوب تھا اس سے۔ جب وہ چھت کے ساتھ جا کے لگا، میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ میری طرف دیکھ کے مسکراتا ہے۔ واللہ اس ٹائم میں اتنی کوشش کرتا ہوں کہ میں ہلوں، اور بالآخر میں ہلتا ہوں، میں چیخ مارتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ڈھونڈتا ہوں بچہ کدھر گیا، وہ لمحے میں بچہ وہاں سے غائب۔ میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری اس وقت فیلنگ کیا تھی، لیکن یہ ہے کہ میں بہت مرعوب تھا۔
میں اٹھ کے جا کے واش روم میں دیکھتا ہوں، ڈھونڈتا ہوں وہ بچہ کدھر گیا، لیکن وہ بچہ وہاں نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ جاتا ہوں، اس بچے کو ڈھونڈتا ہوں۔ واللہ مجھے یہ تھا کہ میرا یہ خیال ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو میں نے دیکھا یہ حقیقت ہے یا میرا خیال ہے۔ جو ہی میں باہر آتا ہوں تو چھت کے کونے سے مجھے بلی کی آواز آتی ہے، تو میں جا کے دیکھتا ہوں ہاں ایک چھوٹی کالی بلی ہے جو میری طرف دیکھ کے تو بھاگ کے میرے کمرے میں آ جاتی ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگ کے آتا ہوں، وہ واش روم میں چلی گئی۔ میں واش روم میں جاتا ہوں کہ اس کو نکالوں، یہ کہاں اندر آ گئی۔ میرے لیے صدمہ تھا، وہاں بلی نہیں ہے، وہاں سے غائب ہو گئی۔ واش روم میں میں نے جاتی ہوئی دیکھی، اندر جا کے وہ غائب ہو جاتی۔ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہوں کہ یار میں اپنی اسی جگہ کے اوپر ساکت کھڑا ہوں، حیران کھڑا ہوں۔ اسی لمحے میرے دروازے کے اوپر نوک ہوتا ہے، دروازہ کون نوک کر رہا ہے؟ میں اس قدر خوف زدہ تھا کہ میں ہل نہیں پا رہا، مجھے ڈر تھا یہ باہر کون آ گیا اس ٹائم۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکتا ہے تو میں جرت کر کے ہمت کر کے جا کے دروازہ کھولا، لیکن جب میں نے دروازہ کھولا وہ بلی کا بچہ وہ میرے سامنے کھڑا ہے، اور میں نے دروازہ کھولا وہ بھاگتا ہوا آیا میرے کمرے میں اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ میں وہاں پر پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دروازہ بند کر دیتا ہوں کہ یار بلی کا بچہ واش روم میں گیا تھا، وہاں مجھے ملا، یہ باہر کیسے نکلا تھا؟ اور میں دوبارہ پھر واش روم میں جاتا ہوں کیونکہ وہ دوبارہ واش روم میں گیا، جا کے دیکھتا ہوں وہاں کچھ بھی نہیں۔ میں وہاں اذکار کرتا ہوں۔ اب میں مرعوب ڈرا ہوا دوبارہ کتاب لے کے واش روم کا دروازہ بند کر کے اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھ جاتا ہوں، کتاب کھول لیتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاؤں جو میرا کمرہ تھا اسی کا میرا اٹیچ واش روم تھا، اسی میں ایک چھوٹا سا انہوں نے کچن بھی بنایا ہوا تھا، تو میرے کچن سے ٹی وی کی آواز چالو ہو جاتی ہے جبکہ میرے کمرے میں ٹی وی نہیں، تو یہ ٹی وی کہاں سے چل گیا؟ مجھے لگا کہ شاید جو نیچے رہتے ہیں ان کے پاس ٹی وی ہو، ان لوگوں نے لگایا ہو، لیکن آواز میرے کچن سے آ رہی تھی جو میرے کمرے میں اٹیچ ہے۔ میں جا کے وہاں دیکھتا ہوں وہاں سے آواز نہیں آ رہی، اب آواز مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے کمرے میں آ رہی ہے۔ بھائی میرے کمرے میں ٹی وی نہیں لیکن ٹی وی کی آواز کیسے آ رہی؟ پھر میں اپنے کمرے میں آتا ہوں، ہے تو اصل میں کمرے میں ہی تھا، لیکن کیا ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے، ایک دیوار ہے بیچ میں، ادھر انہوں نے چھوٹا سا کچن بنایا ہوا ہے۔ میں بالکل ڈرا ہوا ہوں کہ یار یہ میرا وہم ہے یا میرے کان کو صحیح سمجھ نہیں آ رہی۔ ادھر جاتا ہوں تو آواز میرے کمرے سے آتی ہے، کمرے میں آتا ہوں تو آواز کچن سے آتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں یہ حقیقت ہے میرے ساتھ یا میں ڈرا ہوا ہوں، شاید مجھے اسی لیے لگ رہا ہے۔ اب اس مقام کے اوپر میں 3 دفعہ پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بالکل جو آواز آ رہی تھی ٹی وی کی بند ہو گئی، وہاں سناٹا چھا گیا۔ میں دوبارہ آ کے کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہوں، لیکن میں اس قدر ڈرا ہوا تھا کہ کوئی اگر ہلکی سی بھی سرسراہٹ ہوتی تو شاید میرا دل باہر آ جاتا کہ میں اس قدر ڈرا ہوا تھا۔ بیٹھے بیٹھے مجھے آدھا گھنٹہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی میں حرکت کوئی کچھ نہیں سنتا، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آتی، وہیں باہر سے جہاں سے میں نے بلی کا بچہ دیکھا تھا اس طرف سے مجھے آواز آ رہی، تو میں ڈرا ہوا بیٹھا سہما بیٹھا ہوا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز واضح ہے کہ چھوٹا بچہ کوئی رو رہا ہے۔ تو میں تھوڑی سی ہمت پیدا کر کے دیکھوں کہ باہر کون سا بچہ ہے ادھر۔ جو ہی میں صرف دروازے کا ہینڈل نیچے کرتا ہوں بچے کی آواز ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقام کے اوپر میں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بس یہی پڑھتا جاتا ہوں۔ میں واپس آ کے اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہوں، کتاب پکڑنے لگتا ہوں جو میں ابھی پڑھ رہا تھا، میری کتاب نہیں ملتی۔ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں کہ میری کتاب کدھر گئی، میں ابھی تو یہاں رکھ کے جو دروازے کے پاس گیا تھا، میری نظر پڑتی ہے کہ میری کتاب واش روم کے دروازے میں پڑی ہوئی، میری کتاب وہاں کیسے گئی، کون لے کے گیا وہاں پر؟ میں اپنی کرسی کے ساتھ اور ٹیبل پہ رکھ کے کیونکہ دروازہ کھولنے لگا تھا کہ بچے کی آواز آ رہی، لیکن واپس آیا ہوں، مجھے نہ اندر کوئی ہے کہ جس نے کوئی کتاب اٹھائی ہو، نہ وہاں کوئی کتاب کی آواز ہی بالکل نہیں، لیکن میری کتاب وہاں کیسے چلی گئی؟ اس مقام کے اوپر مجھے پتہ چل گیا کہ یہ جو کمرہ ہے یہاں جنات رہتے ہیں۔ اب میں اپنی وہاں سے کتاب اٹھا کے لے کے آتا ہوں، دوسری کتابیں جمع کرتا ہوں، اب میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سو جاؤں، لیکن میں آ کے بیڈ کے اوپر لیٹتا ہی ہوں کہ جو میرا کچن ہے اٹیچ وہاں سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب میں اپنی جگہ کے اوپر ساکت کھڑا ہوں، لیٹا ہوا ہوں کہ میرے کچن سے بچے کی آواز آ رہی ہے، لیکن مجھے پتہ بھی چل چکا تھا کہ یہاں جنات ہیں، لیکن میں مرعوب تھا،
خوف زدہ۔ اس دفعہ میں اونچی اونچی قرآن پڑھتا ہوں۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا، اکیلا اپنے کمرے میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، اونچی قرآن پڑھتا ہوں، اور جو میں اپنی آواز بلند کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اس بچے کے رونے کی آواز مجھ سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ اسی دوران میرے دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے۔ واللہ جب دستک ہوئی اسی ٹائم میں ویسے ہی ہو گیا جیسے میں پہلے ہوا تھا، کرسی کے اوپر بالکل اپنی جگہ کے اوپر، ایسے جیسے میں جم گیا ہوں۔ صرف آنکھیں ہلا سکتا ہوں، منظر دیکھ سکتا ہوں، لیکن جسم کا کوئی حصہ نہیں ہلا سکتا۔ دروازہ کھلتا ہے، وہی بچہ جو میں نے پہلے دیکھا تھا وہ کمرے میں داخل ہوا ہے، لیکن اس دفعہ وہ مجھے خوفناک نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہل جاؤں، کچھ بولوں، لیکن نہیں، میں کچھ بھی بول نہیں پاتا۔ یہاں تک کہ وہ بچہ میرے قریب آ کے اپنا منہ میرے قریب کر کے اس قدر زور سے چیخ مارتا ہے کہ میں بے ہوش ہو کے گر جاتا ہوں۔ اگلے دن سورج کی تپش سے، گرمی سے میری آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہوں کہ میرے کالج کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، لیکن اپنے کمرے میں دیکھتا ہوں کہ میرا سارا سامان، میری ساری کتابیں ایک جگہ رکھ کے ایسے جیسے کسی نے آگ لگا دی۔ اب مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، کہ میں ان کے گھر میں آ چکا ہوں۔ اب میں اٹھ کے واش روم جاتا ہوں تاکہ میں منہ دھو کے تو یہاں سے نکلوں۔ واش روم جانے سے پہلے میں اذکار کرتا ہوں، واش روم جانے کی دعا پڑھتا ہوں۔ جب میں جا کے پانی ہاتھوں میں لے کے منہ پہ ڈالتا ہوں تو شیشہ دیکھتا ہوں میرے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے، کہ میرے چہرے کے اوپر ناخن و پنجوں کے نشان جیسے بلی نے مجھے ناخن مارے ہوں، اور میرے ہاتھوں کے اوپر بھی۔ میں اسی طرح وہاں سے نکلتا ہوں، سب سامان تو میرا سارا جل چکا تھا۔ جا کے پورے 10 دن میں ایک ہوٹل میں روم رہ کے وہاں پر رہتا ہوں۔ پھر میں ایک شیخ کے پاس بھی گیا، جا کے دم کروایا تاکہ پتہ چلے کہ مجھے جنات چمٹ تو نہیں گئے، لیکن نہیں، مجھے نہیں چمٹے تھے۔ 10 دن کے بعد پھر میں واپس کالج کے ہاسٹل میں چلا گیا کہ اب لوگوں کی آوازیں چلانا وہ قبول ہے، بجائے کہ میں جنات کے چلانے کی آوازیں سنوں۔ دوستو، یہ واقعہ تھا عمر کا، سوڈان سے۔ بہت مرعب، واللہ بہت مرعب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لائک کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔